جو نسبت میرے آقا سے ہو جاتی ہے اس کی شان بڑی بلند ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج جس عظیم ہستی کا ذکر ہم کرنے اور سننے جا رہے ہیں، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی عظیم نسبت ہے، اتنی عظیم نسبت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نور ہے، اور آپ کی جتنی آل ہے وہ بھی نور ہے۔ میرے امام نے کہا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے سب نور ہی نور ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی اولاد میں سے دو مقدس ہستیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ میرے آقا علیہ السلام کے دو جگر کے ٹکڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں کر دیا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک کے بعد ایک تمام کو عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا، تو حضرت عثمان کو جو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، یہ دو نور والے کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دو نور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں نور حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ ایسا نور کا جوڑا حضرت عثمان کو نصیب ہوا ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا علیہ السلام کی جو نسبتیں ہیں، چاہے وہ امامہ شریف کی نسبت ہو، چاہے جبہ شریف کی نسبت ہو، چاہے نالین کی نسبت ہو، یہ نسبتیں بھی بہت بڑی ہیں، لیکن ان تمام نسبتوں سے بڑی نسبت وہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے، یہ مقدس شہزادیاں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان کے نکاح میں عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت عثمان کی عظمتیں اور ان کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے حوالے سے روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ سعودہ کے مکان پر رات کے وقت میں گئے، تو آپ کی خالہ نے کہا کہ اے عثمان، تم اللہ کے رسول پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اپنی خالہ سعودہ سے حضرت عثمان غنی نے میرے آقا علیہ السلام کی تعریف سنی، آپ کی نبوت کے بارے میں سنا، تو حضرت عثمان غنی کے دل کے اندر میرے آقا کی محبت پیدا ہونے لگی۔ اب دوسرے دن اپنے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے حضرت عثمان غنی نے ملاقات کی۔ حضرت عثمان غنی سے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، عثمان، تمہارا جیسا عقل مند آدمی، تمہارا جیسا دانا آدمی، تمہارا جیسا دانشمند آدمی ایمان نہ لائے، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب بتایا تو حضرت عثمان غنی پر اور بھی زیادہ ایمان کا رنگ چڑھنے لگا۔ پھر حضرت صدیق اکبر حضرت عثمان غنی کو لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا، اے عثمان، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، تم اللہ کی دعوت کو قبول کر لو۔ حضرت عثمان غنی اپنی خالہ اور اپنے دوست ابو بکر صدیق کی باتیں سن کر کے پہلے ہی میرے آقا کی محبت میں مگن ہو چکے تھے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی دعوت دی، حضرت عثمان غنی نے پکار کر کے کہا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جب ایمان کے دامن میں آئے تو اس دور کے اندر جو بندہ ایمان لاتا تھا اس کے لیے بڑی مشکلات تھی۔ جو ایمان لے آتا اسے ستایا جاتا تھا، اور حضرت عثمان غنی بہت مالدار گھرانے کے فرد تھے، بڑے امیر گھر کے فرد تھے۔ ایک مالدار گھرانہ یہ کیسے برداشت کر لیتا کہ ہمارا ایک بندہ، ہمارا ایک فرد ہمارے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین اختیار کر لے۔ آپ کے چچا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا، آپ کی پٹائی کی اور مارا، اور کہا، عثمان، اگر تم نے اس
نئے دین کو ترک نہ کیا تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا، تمہیں کوئی مال وغیرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی پر جب ظلم ہوا حضرت عثمان غنی کا جواب ایک ہی تھا، چچا تم چاہو تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی کا جو پٹا اپنی گردن میں ڈال لیا ہے، میں جان دینا تو گوارا کر لوں گا لیکن اب ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کروں گا۔ اور یہ اس دور کے اندر ہر صحابی کا طریقہ تھا۔ اب صحابہ کی سیرت اس دور میں پڑھ کر کے دیکھ لیں، جو ایمان لایا اسے ستایا گیا لیکن آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا کوئی صحابی ڈر کر کے دوبارہ پھر معاذ اللہ کفر کی طرف چلا گیا۔ وہ ایمان لے آئے نا تو پھر ان پر وہ نشہ چڑھ جاتا تھا، چاہے انہیں کوڑے مارے جائیں، چاہے انہیں دھوپ کے اندر لٹایا جائے، چاہے درخت کے نیچے باندھ دیا جائے، چاہے چٹائی کے اندر لپیٹ کر کے انہیں دھونی دی جائے، چاہے انہیں جو ہے وہ ہر طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، مال و دولت ان سے چھین لیا جائے، پھر ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی کا جو پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال لیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کا سودا نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان کا نشہ ہوتا ہی ایسا ہے، جب بندے کو ایمان کا نشہ چڑھ جائے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میری جان کیا ہے، یہ تو پتہ نہیں آج کیسے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایک چائے کی پیالی کے اندر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ایک اسکوٹی کے بدلے ہماری عورتیں غیروں کے ساتھ میں شادی کر کے ان کے دین اور دھرم کو اختیار کر لیتی ہیں، ایک لیپ ٹاپ اور چند ٹکوں کے لالچ میں آ کر کے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں فرار ہو کر کے مرتد ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے، ہماری بچیوں کو اور ان مرتد ہونے والے لوگوں کو ایمان کی قدر پتہ نہیں ہے، ایمان کی قدر پتہ نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا بھی کرتا ہوں، اکثر لوگ یہاں پر یہ جانتے ہی نہیں کہ ایمان ہے کیا۔ اگر نوجوانوں کو پوچھا جائے کہ بتاؤ ایمان کیا ہے، وہ نہیں بتا پائیں گے ایمان کیا ہے۔ صحابہ کرام ظلم سہتے تھے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے، انہیں ایمان کی قدر معلوم تھی، اور بندے کو جب قدر معلوم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی اس کا سودا کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور آج کل ہماری بچیوں کو ایمان کی قدر نہیں معلوم ہے، وہ دنیاوی تعلیم تو پڑھتی ہیں، وہ دنیا کے اندر کالج میں تو پڑھتی ہیں لیکن انہیں دین کا نہیں پتا، اللہ اس کے رسول کے احکام کا نہیں پتا۔ اور جب بندے کو دین کی قدر اور ایمان کی قدر نہ معلوم ہو تو پھر وہ چند ٹکوں کے اندر اپنا ایمان بیچ دیا کرتا ہے۔ یہ تو خود ایک الگ عنوان ہے، یہ الگ عنوان ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کی جو بچیاں غیروں کے ساتھ میں فرار ہو رہی ہیں نا، یا اس طرح کے جو لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، وہ ایمان کی حقیقت سے بالکل نابلد ہیں۔ اگر ان کو بتا دیا جائے نا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، وہ کہیں گے ایک لیپ ٹاپ کیا ہے، ایک اسکوٹی کیا ہے، ایک جو ہے وہ معمولی مال و دولت کا نشہ کیا ہے، ہم ساری دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنا ہم نہیں گوارا کریں گے۔ یہ ہوتا ایمان کا نشہ۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ستایا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور چچا نے دیکھ لیا کہ اب ایمان کا سودا یہ نہیں کریں گے تو چچا بھی تنگ آیا، حضرت عثمان کی راہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے۔ اللہ نے مال تو بہت دیا تھا، دیکھو مالدار تو بہت ہوتے ہیں لیکن جو مال اللہ نے حضرت عثمان غنی کو دیا تھا ایسا مال کسی کو ملا کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھ لیں، وہ قرآن کی تلاوت کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، یہ ذکر کر لیں گے، وہ ذکر کر لیں گے، لیکن جب اللہ کی راہ میں پیسہ نکالنے کی باری آتی ہے تو پیسہ بعد میں نکلتا، ان کا کلیجہ پہلے باہر آ جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے پورا دن مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی روزی کو دیکھو نا تو وہ حرام خوری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی مال کی محبت بندے کے دل کے اندر اتنی گھر کر جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال کیسا دیا تھا۔ حضرت عثمان کو میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار، دو بار، 5 بار، 10 بار نہیں، جنت کی بشارت اتنی مرتبہ دی کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے۔ اور ایک موقع پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوا کرتا ہے، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ ایک تو جنت مل رہی ہے اور
اور صرف جنت نہیں، جنت میں میرے آقا علیہ السلام کا ساتھ مل رہا ہے۔ اس نعمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حوالہ سے کہا، عبداللہ بن حوالہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب ایک جنتی بیٹھ کر کے چادر اوڑھ کر کے بیٹھا ہوگا اور لوگوں سے بیعت لے رہا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں میرے آقا کی بات کو میں نے سنا جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، وہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، میں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا تو ایک دھاری دار چادر حضرت عثمان غنی کے سر کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے بیعت ہو رہے تھے۔ تب مجھے میرے آقا علیہ السلام کی وہ بات یاد آئی کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم دیکھو گے ایک جنتی لوگوں کو چادر اوڑھ کر کے بیٹھا ہوگا اور بیعت کر رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں میرا آقا علیہ السلام کا وہ فرمان پھر میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھ لیا۔ میرے آقا نے اتنی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک صحابی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا جنت کے اندر بجلی کی طرح بھی چمک ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، جب میرا عثمان جنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جائے گا تو جنت بجلی سے بھی زیادہ جگمگانے لگ جائے گی، بجلی سے زیادہ چمکدار ہو جائے گی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی بشارتیں آپ ملاحظہ فرمائیں، میرے آقا نے کتنی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک موقع اور آیا، ایک انصاری کا مکان تھا، اس انصاری کے مکان کے اندر پڑوسی کے درخت کی شاخیں جھکتی تھی، پھل گرا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس پڑوسی کو بلا کر کے کہا کہ انصاری کے مکان میں تمہارے درخت کے پھل گرتے ہیں، تم اپنا درخت بیچ دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا درخت عطا کروں گا۔ اس نے انکار کر دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جان نثار حضرت عثمان غنی کو پتا چلا میرے آقا درخت کے بدلے جنت دے رہے ہیں۔ وہ دوڑ کر کے گئے، اپنا پورا قیمتی باغ اس پڑوسی کو جا کر کے دے دیا کہ میرا پورا باغ لے لو اور اس کے بدلے میں یہ ایک درخت مجھ کو دے دو۔ اتنا بڑا باغ جب ملا تو اس نے باغ لے لیا اور وہ درخت حضرت عثمان غنی کو دے دیا۔ حضرت عثمان غنی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے گا یا رسول اللہ وہ پڑوسی کا درخت میں نے خرید لیا ہے، آپ نے جنت کے لیے کہا تھا، میں جنت کے درخت کے بدلے میں یہ درخت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں یا رسول اللہ، اسے آپ انصاری کے حوالے فرما دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار پھر حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کتنے موقع آئے، مسجد حرام آپ دیکھیں جہاں پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، مسجد حرام پہلے چھوٹی تھی، پاس میں ایک مکان تھا، مسجد حرام کو چوڑا کرنے کی بات آئی تو پڑوسی کا جو مکان تھا اسے کہا گیا تم یہ اپنا مکان دے دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے مکان کی، جنت کے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ جنت کا محل سمجھ نہیں پائے، اس کی ضمانت کا انہیں وہ مطلب نہ سمجھ میں آیا، وہ آمادہ نہ ہوئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کو پتا چلا، حضرت عثمان غنی گئے اور 10,000 درہم، 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے دے کر کے اس مکان کو آپ نے خرید لیا، اور خرید کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اس مکان کے مالک سے جو کہا تھا اگر یہ مکان دے دو تو جنت کے مکان کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، یا رسول اللہ اگر وہ مکان میں دے دوں تو کیا مجھے بھی جنت کی ضمانت ملے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں تمہیں بھی ملے گی۔ کہا یا رسول اللہ 10,000 سونے کے سکے دے کر کے وہ مکان میں نے خرید لیا، اسے میں مسجد حرام کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے جنت کی ضمانت عطا فرما دے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے مال کو آپ دیکھو، 10,000 سونے کے سکے تو بڑی بات ہے، سونے کا ایک سکہ اگر آج کوئی نکالتا ہے تو اس کو کلیجہ نکل آتا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں سے جب تعاون طلب کیا جاتا ہے نا تو تعاون کے لیے نہیں آمادہ ہوتے۔ حضرت عثمان غنی نے 10,000 سونے کے سکے دے کر کے وہ مکان دیا۔ آج جو مسجد حرام میں ہم جاتے ہیں نا جہاں نماز ادا کرتے ہیں، اس مسجد حرام میں بھی پیسہ لگا ہوا ہے حضرت عثمان غنی کا۔ زمانے گزر جائیں گے حضرت عثمان غنی کو اجر ملتا رہے گا۔ اور یہ تو مکہ شریف کی بات ہے، آپ مدینہ شریف چلے جائیں، مدینہ منورہ کے اندر بھی مسجد نبوی پہلے چھوٹی تھی، اب مسجد نبوی کو جب کشادہ کرنے کی بات آئی، آج بھی آپ جائیں گے مسجد نبوی کے اندر تو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا جو مسجد نبوی کے اندر پرہیزگار لوگ، نیک لوگ آتے ہیں وہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب کچھ ستون ہیں، ان ستونوں کے درمیان میں جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ان کی ایک نشانی بنی ہوئی ہے کہ جن ستونوں کے اوپر گولڈن کلر کیا ہوا، وہ گولڈن جو ہے وہ کچھ ڈیزائن کی ہوئی ہے، وہ 4-5 ستون دور دور تک ہیں۔ یہ اتنی مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بعد میں جو یہ لمبی چوڑی مسجد نبوی نظر آتی ہے، یہ تو بعد میں لوگوں نے توسیع کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں جو اصل مسجد تھی وہ یہیں تک تھی، اسی لیے جو جانکار لوگ ہیں جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہیں پر جگہ تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کی مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کر سکیں۔ تو جب مسجد نبوی کو کشادہ کرنے کی بات آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے، جو اس زمین کے ٹکڑے کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے دے گا اللہ اسے جنت کا مکان عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی کتنی بار جنت خرید چکے تھے، پھر موقع آیا وہ گئے اور اس زمین کو خریدا اور خرید کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دے، یا رسول اللہ اسے مسجد نبوی کے اندر شامل فرما دے۔ ایک دو بار نہیں، بار بار جنت کی بشارت لے رہے ہیں، بار بار اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی خریداری کر رہے ہیں۔ ایک موقع اور آیا، قبیلہ بنی نجار کے اندر ایک باغ تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی اس باغ کو اگر خرید کر کے مسجد بنا دے یہاں پر تو اسے میں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، اس باغ بنی نجار کو خریدا اور خرید کر کے کہا یا رسول اللہ اسے میں مسجد کے لیے عطا کرتا ہوں۔ میرے آقا نے پھر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک دو بار بار میرے آقا سے جنت خرید رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں شب معراج کے اندر معراج میں گیا اور معراج میں جاتے وقت میں جنت عدن میں داخل ہوا تو جنت عدن میں خوبصورت ایک حور کو میں نے دیکھا، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ میں نے اس جنت عدن کی حور سے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ظلمن شہید کیے جانے والے خلیفہ عثمان غنی کے لیے میں پیدا کی گئی ہوں، اللہ نے مجھے عثمان غنی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ حضرت عثمان کے لیے جنت کی ایک اور بشارت ہے جو میرے آقا عطا فرما رہے۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی ادھر آئے گا، ابھی ایک جنتی ادھر سے گزرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا کون جنتی آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو حضرت عثمان غنی تشریف لائے ہیں۔ یعنی کسی کو ایک بار اگر کوئی جنتی کہہ دے، عام عالم بھی اگر کہہ دے تو وہ پھولے نہیں سماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو تو مالک جنت بار بار جنت دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، عبادتوں کے اندر تو وہ عالم تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تھے اور قبر کو دیکھتے تھے تو بہت رویا کرتے۔ کسی نے کہہ دیا کہ حضور آپ اور دوسرے موقعوں پر اتنا نہیں روتے ہیں لیکن جب قبر کے پاس آتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر بندہ یہاں پہ کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور یہاں پہ اگر پھنس گیا تو پھر آگے بھی پھنس کر کے رہ جائے گا۔ تو جب میں قبر کے پاس آتا ہوں تو مجھے پھر اپنی آخرت یاد آتی ہے تو میں رونے لگ جاتا ہوں۔ بتاؤ وہ حضرت عثمان غنی جن کو میرے آقا نے جنت کا باغ بھی دیا، جنت کا درخت بھی دیا، جنت کا محل بھی دیا، جنت کی حور بھی عطا فرمائی، جنت کی بشارتیں اور جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی، وہ بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں آخرت کے معاملات کتنے سخت ہیں۔ بندہ جب اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے تو وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک باغ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں تھا، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، کسی نے دروازے پہ دستک دی، میرے آقا نے کہا دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دو۔ دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے، میں نے جنت کی بشارت دی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دو، جنت کی بشارت دے دو۔ کہتے میں گیا، میں نے جب دروازہ کھولا حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، میں نے جنت کی بشارت دی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی، میرے آقا نے توقف کیا، ٹھہر گئے اور پھر بعد میں ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والوں کو بتا دو کہ تمہیں جو مشکلات آئیں گی، جو مصیبتیں آئیں گی، ان مصیبتوں پر صبر کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ کہتے میں گیا اور جا کر کے میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی کھڑے تھے، یعنی ان کو جو مشکلات پیش آنے والی تھی میرے آقا نے ان پر صبر کی وجہ سے انہیں دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اور میں تو کہتا ہوں حضرت عثمان غنی خود تو جنتی ہیں ہی، خود تو جنتی ہیں ہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر تو یہاں تک فرما دیا
قیامت کے دن میری امت کے 70,000 وہ لوگ جو جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی کے صدقے کے اندر ان 70,000 جہنم میں جانے والوں کو جہنم سے نجات عطا فرما کر بلا حساب جنت عطا فرما دے گا۔ 70,000 کو اللہ حضرت عثمان غنی کے صدقے کے اندر جنت نصیب فرمائے گا۔ اب آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں یہ جنت 70,000 کو جو ملے گی حضرت عثمان غنی کے صدقے میں، وہ کن کو ملے گی؟ انہی کو تو ملے گی جو حضرت عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، ان کے نام کی نیاز کراتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ہمیں امید ہے قیامت کے دن جب حضرت عثمان غنی کا صدقہ بٹے گا تو ہم گنہگاروں کو بھی کچھ نہ کچھ قطرہ ضرور نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے تو آج ہم ان کی یادوں کی محفلیں سجا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کتنی بار خریدی، میں ان کے تمام واقعات کو بیان کروں تو بڑی لمبی بات ہوگی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ اور اللہ کے رسول سے جنت خریدی ہے۔ ایک بار اس وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے چل کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک جو ہے وہ وہاں پہ کنواں تھا، اس کا نام تھا بیر روما۔ وہ پانی یہودی کے قبضے میں تھا اور پانی بڑا مہنگا دیتا تھا، اور صحابہ کرام کے پاس میں چونکہ زیادہ مال نہیں تھا، صحابہ کو پانی کی بڑی دقت ہوتی تھی۔ آج بھی عرب کے اندر سب سے قیمتی چیز مال وہاں پر پانی ہے، کیونکہ آج آپ وہاں پہ جائیں گے تو پانی آپ کو 1 لیٹر جو ہے وہ زیادہ مہنگا ملے گا، اور 1 لیٹر اگر پیٹرول لینے جائیں گے تو آپ کو سستا مل جائے گا۔ وہاں پہ تیل سے زیادہ پانی مہنگا ہے، اور اس زمانے میں بھی پانی مہنگا تھا، اور جو چیز زیادہ ضرورت والی ہوا کرتی ہے اسی کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے اگر قحط پڑ جائے تو دانا پانی صدقہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ جیسے لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں نے اناج صدقہ کیا، لوگوں کو اناج کی ضرورت تھی، تو جو چیز زیادہ ضرورت والی ہوتی ہے اسی کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد کی ماں کا انتقال ہوا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کروں تو اپنی ماں کے لیے کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد نے کنواں اپنی ماں کے لیے تیار کروایا اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو جو چیز زیادہ ضرورت والی ہوتی ہے مومنوں میں اسی کو زیادہ وقف کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا پانی بڑا مہنگا ہے، مسلمان بڑے پریشان ہیں، یہودی پانی مہنگا دیتا ہے، وہ گئے یہودی کے پاس میں، کہا ایک کام کرو یہ کنواں مجھ کو بیچ دو۔ کہا میں تو نہیں بیچوں گا، میں تو کماؤں گا، کیونکہ کمائی کا موسم ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب لوگوں میں سامان کی قلت ہوتی ہے اور شارٹنگ ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پہ لوگ زیادہ کمانا چاہتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا لوگوں نے کمانے کے کیا کیا طریقے نکالے، تو یہ ایک رواج اور ایک ریت بنی ہوئی ہے۔ اس نے بھی کہا میں کماؤں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے آدھا کنواں بیچ دو۔ 12,000 درہم دے کر حضرت عثمان غنی نے آدھا خرید لیا اور اعلان کر دیا کہ ایک دن میری باری رہے گی، ایک دن یہودی کی باری رہے گی، جس دن میری باری رہے گی میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، وہ فری کے اندر پانی لے کر کے چلے جایا کریں۔ اب حضرت عثمان غنی فری میں پانی بانٹ رہے ہیں، اب اس یہودی نے دیکھا کہ دوسرے دن کوئی لینے ہی نہیں آتا، 8,000 درہم میں باقی آدھا والا کنواں بھی اس نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیچ دیا، اور پھر حضرت عثمان غنی نے پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیر روما کو وقف کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کا نام بیر روما تھا، بعد میں اس کا نام ہو گیا بیر عثمان بن عفان، حضرت عثمان کے نام سے۔ اچھا ایک بات میں یہ بھی بتاؤں کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بندہ کام کرتا ہے، زمانے گزر جاتے ہیں لیکن وہ اس کی یاد باقی رہتی ہے۔ وہ جو بیر عثمان ہے آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا وہ ختم نہیں ہوا ہے، آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی وہ کنواں باقی ہے۔ اس کنویں سے آس پاس کے باغوں کو سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی جو آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی کو اکٹھا کر کے بینک کے اندر سعودی حکومت جمع کرتی ہے، اور بینک کے اندر حضرت عثمان بن عفان کے نام سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ آدھا پیسہ بینک میں جمع کر دیا جاتا ہے اور آدھے پیسے سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اور پھر ان سے جو پیسہ اکٹھا ہوا سعودی حکومت نے ان مال سے ان اموال سے ایک ہوٹل خریدا، بہت بڑا ہوٹل جس کا نام ہے حضرت عثمان غنی کے نام پر اس ہوٹل کا نام رکھا گیا فندق عثمان بن عفان، اور پھر اس سے جو آمدنی ہوتی ہے باضابطہ اس کا لائٹ کا بل آتا ہے تو حضرت عثمان غنی کے نام سے لائٹ کا بل آتا ہے، بینک میں پیسہ جاتا ہے حضرت عثمان غنی کے نام سے جاتا۔ آپ سوچو 14 صدیاں گزر
گئی، نہ بینک کا وجود تھا، نہ بلڈنگ اور ہوٹل کا وجود تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مولا کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ میں جو کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، صدیاں گزر گئی، آج بھی وہ ان کا صدقہ جاری ہے، اور آج بھی وہ اپنی قبر نور کے اندر اس صدقے کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی نے یہ جنت خریدی۔ ایک موقع صحابی فرماتے اور آیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سے جنت خریدی، یہ وہ موقع تھا غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک گرمی کے موسم میں پیش آیا تھا، مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا اور کئی سو میل کا لمبا سفر تھا۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا، کون ہے جو جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کے لیے مال دے کر کے جنت خریدے؟ تو میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر حضرت عثمان غنی آئے، کہا میں 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے پھر کہا اور کوئی رائے مولا میں پیش کرے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہا 200 اونٹ میں ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے کہا اور کوئی پیش کرے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ میں ساز و سامان کے میں رائے مولا میں پیش کرتا ہوں۔ راوی بیان کرتے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں حضرت عثمان غنی نے پیش فرمائے۔ یہ کتنا بڑا مال ہے، آج کے حساب سے اگر جوڑا جائے نا تو کروڑوں کا مال ہو گیا۔ کروڑوں کا مال حضرت عثمان غنی نے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب وہ سونے کے سکے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عثمان نے لا کر کے دیے، اللہ کے رسول علیہ السلام ان سکوں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے آج کے بعد میں عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرے آقا نے حضرت عثمان کو پھر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے جو بار بار جنت کی بشارت لے رہے ہیں۔ ایک بار مکہ مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، اور قحط جب پڑا تو لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ ایک بہت بڑا حضرت عثمان غنی کا قافلہ آیا جو کئی لمبی قطاروں کے اندر اونٹ پر ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اب سارے تاجر آ گئے، تاجر آ کے کہنے لگے عثمان یہ سامان ہم کو بیچ دو۔ حضرت عثمان نے کہا کتنا نفع دو گے؟ کہا ہم 100 کا مال 200 میں خریدتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ دوسرے تاجر آ کے کہتے ہیں 100 کا مال 300 میں دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں مجھے اور زیادہ نفع مل رہا ہے۔ کچھ تاجر آئے انہوں نے کہا کہ 100 کا 400 دیتے ہیں۔ کہا نہیں اور مل رہا ہے مجھ کو۔ پھر تاجروں نے کہا 100 کا 500 دیتے ہیں۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا عثمان مدینے کے جتنے تاجر ہیں سب تو ہم یہیں پر موجود ہیں، یہ 100 کا مال 500 میں ہم خرید رہے ہیں، اس سے زیادہ کون آپ کو دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا میرا مولا ایک کا 10 نہیں، ایک کا 70 اور ایک کا 700 عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کہا مدینے کے اندر اعلان کر دو عثمان کا جو یہ قافلہ کھڑا ہے یہ سارا کا سارا میں فی سبیل اللہ مسلمانوں پہ وقف کرتا ہوں، جس کو جو چاہیے وہ فری میں آ کر کے لے جائے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ میں یہ سودا کسی تاجر سے نہیں کروں گا، میں نے یہ سودا اپنے پروردگار سے کر لیا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا مال ہے۔ حضرت عثمان غنی کا جو نام آج لیا جاتا ہے، مالدار تو بہت ہے، عثمان غنی ان کو مالدار بار بار، غنی کا معنی مالدار ہوتا، بار بار ان کو مالدار کہا جاتا ہے، ان کو غنی کہا جاتا ہے، بے نیاز کہا جاتا ہے لوگوں سے۔ کیوں بار بار کہا جاتا ہے؟ مالدار تو بہت ملیں گے لیکن ایسا مالدار کوئی نظر نہیں آئے گا جس نے لاکھوں کروڑوں کا مال بار بار میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا اور بار بار اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنت خریدی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر حضرت عثمان غنی کو نوازا بھی کتنا۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ کتنا پیار ہے اس جملے کے اندر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا ہر آدمی اپنے اپنے دوست کی طرف بڑھے، سب اپنے دوستوں کی طرف جانے لگے، میرے آقا حضرت عثمان غنی کی طرف بڑھے اور کہا عثمان میرا دوست ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان میرا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ کے اندر ظلم و ستم بڑھ گیا تو پھر مکہ والے مسلمان مکہ چھوڑ کر کے نجاشی کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی میرے آقا کی بیٹی حضرت رقیہ کو لے کر کے جب مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت لوط علیہ السلام
السلام کے بعد میں حضرت عثمان غنی پہلی وہ ہستی ہے جو اپنی بیوی کو لے کر کے اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں جانے لگے، بدر کی طرف جانے لگے، تو حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کی بیوی میرے آقا کی مقدس بیٹی بیمار تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم بدر میں نہ آؤ، تم یہیں پر رک جاؤ، رقیہ کی تیمارداری کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بدر میں چلے گئے، حضرت رقیہ بیمار تھی، حضرت عثمان وہیں پر رک گئے۔ یہ حضرت رقیہ کتنی خوبصورت تھی، اللہ اکبر۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو ایک پیالہ دیا، کھانا تھا جس کے اندر، کہا جاؤ میری بیٹی رقیہ کو دے کر کے آ جاؤ، اللہ اکبر۔ وہ گئے، حضرت اسامہ اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، جا کے واپس آئے، میرے آقا نے پوچھا اے اسامہ تم نے رقیہ کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، کیا ایسا جوڑا کہیں دیکھا ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے گیا میں حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کو دیکھتے ہی رہ گیا، آج تک میری نگاہوں نے اتنا خوبصورت جوڑا کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے ایسا حسن حضرت عثمان کو عطا کیا تھا۔ اب حضرت رقیہ جب بیمار ہو گئی، میرے آقا بدر کے میدان میں چلے گئے، اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ جب بدر کے اندر فتح ہو گئی، حضرت زید بن حارثہ جب وہاں سے فتح کی بشارت لے کر مدینہ منورہ میں آئے تو مدینے والے میرے آقا کی بیٹی حضرت رقیہ کو جنت البقیع میں دفن کر کے جنت البقیع سے باہر آ رہے تھے۔ یہ چیز جب میں پڑھتا ہوں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج ہم جب دین کی بات آتی ہے، ہم نے دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے دین کا کیا کام کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے تو اس مقدس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی بیمار بیٹی حضرت رقیہ کو بھی چھوڑ دیا۔ آج اگر ہماری بچیاں بیمار ہو جائیں ہم سفر کینسل کر دیتے ہیں، اگر ہماری بچی بیمار ہو جائے، زیادہ بیمار ہو، ہم پورا پلان چینج کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے دین کے کام کے اندر رکاوٹ گوارا نہ کی، اپنی بیمار بیٹی حضرت رقیہ کو تو چھوڑ دیا، لیکن بدر کے میدان میں دین کے لیے میرے آقا پہنچے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کا وصال بھی ہوا، میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے طائف کے میدان میں اس دین کے لیے پتھر کھائے، اس دین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس پشت کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی رکھی گئی، آپ کے مقدس گلے کے اندر فندہ ڈال کر کے کھینچا گیا، آپ کے گلے کو دبایا گیا، آپ کی راہوں کے اندر کانٹے بچھائے گئے، مکان کے اندر کچرا پھینکا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو جو ہے وہ دیوانہ کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو نہ جانے کن کن برے القاب کے ساتھ میں ان بدبختوں نے پکارا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو گوارا کیا۔ احد کے میدان میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرہ انور کو زخمی کیا گیا، خون بہنے لگا، خون نکلتا نہیں تھا، صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے جو لوہے کی کڑیاں میرے آقا کے مقدس رخسار کے اندر پیوست ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر کے نکالا تو صحابی کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے، اور جب خون میرے آقا کا بہ رہا تھا، روکتا نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کر کے ان زخموں کے اندر بھرا، حضرت علی ڈھال کے اندر پانی بھر بھر کے لا رہے تھے، ان چیزوں کو بھی میرے آقا نے گوارا کیا۔ اسی احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ میرے آقا کے چچا کو شہید بھی کیا گیا، آپ کے ناک کان کاٹے گئے، آپ کا کلیجہ چبایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اگر مجھے اپنی بہن، اگر مجھے اپنی پھوفی اگر صفیہ کا اگر خیال نہیں ہوتا تو میں حمزہ کو دفن نہیں کرتا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے چچا کا حشر کرتا تو انہیں جانوروں کے پیٹوں سے اور پرندوں کے پیٹوں سے انہیں نکالتا۔ حضرات مکرم اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کے لیے تمام قربانیاں دی، اور غزوہ تبوک کے موقع پہ میرے آقا علیہ السلام ان قربانیوں کو دیتے ہوئے دین کے لیے کہاں تبوک کی طرف نکل گئے۔ اتنا لمبا سفر، معلوم ہے ایک ایک اونٹ پر 18 صحابہ باری باری سوار ہوتے تھے، 18 صحابہ کے پاس صرف ایک اونٹ تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اونٹ جب ذبح کرتے تھے تو اس کی رگوں سے جو تری ہوتی تھی اس تری کو چوس کر کے اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھجور کی گٹلیاں رکھی تھی، گٹلی منہ میں رکھتے تھے، چوس کر کے گٹلی کو چوس کر کے اپنے کچھ شکم کو تسلی دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری تکلیفیں برداشت کی۔ خندق کے میدان میں میرے آقا علیہ السلام نے اس دین کے لیے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے، اور جب خندق میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، میرے آقا علیہ السلام جب چلے گئے اپنے مکان کے اندر، جو جسم پر دھول لگی تھی، میرے آقا اپنے چہرے کو دھل رہے تھے، ابھی آدھا دھلا تھا، حضرت جبریل آ گئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے بنی قریظہ کی طرف نکلو۔ میرے آقا علیہ السلام اسی حالت میں بنی قریظہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ دین کے لیے اتنی قربانی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی، آج ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا بتائیں؟ حضرت عثمان غنی
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے یہ جو بشارتیں دی، ان کی دین کی قربانیوں کو آج دیکھو. آج ضرورت اس بات کی ہے بندہ میرے آقا علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرے اور دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرے. زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، 2 پیسہ دین کے لیے دے دے. 2 پیسہ نہیں دے سکتا، 5 منٹ دین کا کام کرنے کے لیے نکالے. اگر بندہ دین کا کام کرے گا کل قیامت کے دن میرے آقا خوش ہو جائیں گے اس سے، ورنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے کیا منہ دکھائے گا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ مقدس جاں نثار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام سے پیار ان کو کتنا تھا. ایک موقع پر حضرت عثمان غنی وضو بنا رہے ہیں، وضو بنانے کے بعد میں مسکرانے لگے. کسی نے کہہ دیا عثمان مسکراتے کیوں، وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بات مجھے بھی نہیں پتا ہے، بس اتنا جانتا ہوں ایک بار میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسکرانے لگے تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، تو میں بھی اس سنت کو عمل کرنے کے لیے مسکرا رہا ہوں. یعنی صحابہ وجہ نہیں ڈھونڈا کرتے تھے، علت نہیں تلاش کرتے تھے، بس میرے آقا نے جو جو کیا تھا اسی کو کرنا اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے. اور حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دستے پاک پر اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت کی ہے، اس کے بعد میں نے اپنا وہ ہاتھ کبھی بھی شرمگاہ پہ نہیں لگایا. یعنی اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جو ہاتھ لگ گیا نا، اس ہاتھ کا بھی ادب میں ادب کرتا ہوں، اس ہاتھ کا بھی میں اب اتنا ادب کرتا ہوں. اور حیا تو بہت تھی حضرت عثمان کے اندر. اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا ہوا ہے، کپڑا ہٹا ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے، میرے آقا نے آنے کی اجازت دے دی. حضرت عمر آئے، میرے آقا علیہ السلام نے آنے کی اجازت دے دی. حضرت عثمان آنے لگے، میرے آقا سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور کپڑا اپنی پنڈلی پر ڈھانپ لیا. جب سب چلے گئے حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بات نہیں سمجھ میں آتی. حضرت ابوبکر آئے آپ لیٹے رہے، حضرت عمر آئے آپ لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے چادر ڈھانک لی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان سے میں کیوں نہ حیا کروں، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایک بار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا، حضرت عثمان کو دیکھ کر کے فرشتہ کہتا ہے ان کو شہید کیا جائے گا، اور کہا یہ وہ ہیں جن سے ہم بھی حیا کرتے ہیں، ہم بھی شرم کرتے ہیں. آج وہ حیا عثمانی آج ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی حیا عطا فرمائی تھی. اور حضرت عثمان کے معاملات تو کتنے عظیم تھے. آپ کی بیوی بیان کرتی ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا حضرت عثمان گھر پہ آتے تھے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور قرآن الف لام سے الحمد سے شروع کرتے تھے اور والناس پہ پورا قرآن روزانہ ختم کیا کرتے، روزانہ رات میں قرآن ختم کرتے. حضرت عبداللہ تیمی کہتے ہیں ایک بار میں حرم شریف میں موجود تھا مقام ابراہیم کے پاس میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی حرم شریف میں آئے میں نے دیکھا انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، الحمد سے شروع کیا، اور وہیں پر میں نے دیکھا کہ پورا قرآن ختم کرنے کے بعد میں وہاں سے ہٹے ہیں. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر تم یہ پتہ لگانا چاہو کہ کس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو یہ دیکھو کہ اسے قرآن سے کتنا پیار ہے. جس کو اللہ اس کے رسول سے پیار ہوگا اسے قرآن سے بھی بڑا پیار ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا پیار نہیں ہوگا اس سے قرآن سے بھی پیار نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں، ایک حدیث پڑھ کر کے پوری بات بندہ نہیں سمجھ سکتا جب تک دوسری حدیثوں کو نہ سمجھے. کہیں آپ یہ نہ کہہ دو کہ دیوبندی وہابی تو قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب انہیں بھی اللہ اس کے رسول سے پیار ہے. یہاں پہ ان لوگوں کو مراد لینا ہی غلط ہے. کیوں؟ میرے آقا نے تو پہلے ہی بتا دیا وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا، تو وہ تو پہلے ہی بشارت سے خارج ہیں. یہ بشارت تو انہی کو ملے گی جو سنی صحیح العقیدہ ہیں. آج ہم نے قرآن اپنے مکان کے اندر طاق پر اتنا اوپر رکھا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں آتا جب تک اسٹول رکھ کر کے اس کو نہ اتاریں. اور ہم اس کو اتارتے کب ہیں؟ جب رمضان کا چاند نظر آتا تب اتارتے ہیں. باقی دنوں میں صرف برکت حاصل کرتے ہیں. قرآن صرف رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے کتنا پیار تھا. اور صرف ایک حضرت عثمان کی نہیں بات ہے، آپ تمام صحابہ کو ایسے ہی دیکھیں گے. صحابہ کو قرآن کے ساتھ میں ایسا پیار تھا، ایسا پیار تھا. اللہ اکبر. مجھے یہاں پہ حضرت عثمان غنی کی ایک بات اور یاد آئی. یہ قرآن سے محبت کا واقعہ مجھے یاد آیا تو میں اسے بھی یہاں پہ عرض کروں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا بڑا لطف آئے گا. ایک بار ایک غلام بک رہا تھا، ایک غلام بک رہا تھا، اس کو کوئی نہیں خرید رہا تھا، کوئی نہیں خرید رہا تھا. وہ مالک پریشان ہو گیا کہ میں نے تو خرید کر کے ٹوٹا لے لیا، اگر کوئی پوری قیمت نہ دے تب بھی میں اس کو بیچ دوں گا. ایک بچی آئی، اس نے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا ہے؟ تو آقا نے بتا دیا کہ اتنے میں لیا ہے، اتنے میں تم کو بیچ رہا ہوں،
جاؤ تم لے کر کے چلی جاؤ. کہا ٹھیک ہے. اب اس غلام کو لے کر کے آ گئی. غلام کو لے کر کے آئی اور پھر اس کے بعد میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی سے جب نکاح کیا تو وہ غلام پھر حضرت ابو حذیفہ کے پاس میں آ گیا. حضرت ابو حذیفہ جب شادی کر کے آئے ہیں مکہ کے اندر, حضرت عثمان غنی کو دیکھا. حضرت عثمان غنی بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں. حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں آخر بات کیا ہے, تم اتنے بدلے بدلے سے کیوں نظر آتے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے بدلا ہوا ہوں, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں, تم کافر ہو, اب تمہاری میری دوستی کا کوئی مطلب نہیں ہے. کہا اچھا, کہا مجھے بھی لے چلو سرکار کی بارگاہ میں. میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے, وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ان کی بیوی نے سنا, وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. تو جب غلام نے دیکھا کہ آقا اور دونوں میری مالکہ بھی غلام سب کے سب کلمہ پڑھ رہے, کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ, میں بھی ایمان لے آتا ہوں. اب جب ایمان لے آیا تو اس عورت نے کہا کہ جب تم مسلمان ہو گئے تو اب میں تم کو غلام بنا کر کے نہیں رکھوں گی, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. وہ غلام کہنے لگے کہ میں تم کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا, میرا تمہارے علاوہ ہے کون؟ اب اس غلام کا طریقہ بن گیا, غلام کا طریقہ بن گیا کہ وہ کیا کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, قرآن سیکھا کرتے تھے. جب ہجرت ہوئی مدینہ منورہ کے اندر پہنچے, وہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے غلام کہ جب نماز پڑھانے کی باری آئی تو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے وہ نظر آئے. اسی غلام کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا اور صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. ایک دن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ آنے میں تاخیر ہوئی. میرے آقا نے فرمایا تاخیر کیوں ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ ایک غلام وہاں پہ قرآن پڑھ رہے تھے, آپ کے جانثار وہ قرآن اتنا اچھا پڑھ رہے تھے, جب میں نے سنا تو میرے قدم رک گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو آپ بھی تشریف لے گئے اور اس کو دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب ان کا اتنا پیارا قرآن سنا تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا, اے اللہ تو نے میری امت کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی وہ جو غلام تھے جنہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا, بازار میں کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا, جب انہوں نے قرآن پڑھا تو اللہ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی. میرے آقا فرماتے اللہ کا شکر, اللہ نے میری امت کے اندر ایسے قرآن پڑھنے والوں کو پیدا فرمایا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قرآن کے ساتھ میں پیار تھا اور میرے آقا کی محبت تو اللہ اکبر. جب حدیبیہ کا موقع آیا اور حدیبیہ کے مقام میں صحابہ رک گئے, عمرہ کرنے جا رہے تھے, کافروں نے راستہ روک لیا, عمرہ کرنے نہیں دیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا, جاؤ تم مکہ کے کافروں سے بات کر کے آؤ اور ان سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے, ہم تو عمرہ کرنے آئے. کافروں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو تو اجازت نہیں دیں گے, عثمان تم آئے ہو, تم طواف کر لو. حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, میرے آقا عمرہ نہ کریں, میرے آقا طواف نہ کریں اور عثمان طواف کر لے, یہ میں کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. یہ حضرت عثمان غنی کا پیار. اور ادھر پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو معلوم ہے کتنا نوازا. میرے آقا علیہ السلام نے بیعت رضوان لی درخت کے نیچے, تو سب صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی, اگر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے خون کا بدلہ لیں گے. جب سب بیعت کر چکے, میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مقدس ہاتھ اٹھا کر کے دوسرے ہاتھ پہ رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. تو صحابہ کہتے تھے حضرت عثمان کا ہاتھ سب سے پیارا ہاتھ تھا, میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا. یہ حضرت عثمان کا پیار اور میرے آقا علیہ السلام کی ان کے ساتھ میں محبت. حضرت مکرم حضرت عثمان کو میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہیں شہید کیا جائے گا. احد پہاڑ پہ جب گئے نا اللہ کے رسول علیہ السلام, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, احد پہاڑ ہلنے لگا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آئے پہاڑ تو رک جا, تجھے پتا نہیں تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے اور تیرے پر دو شہید کھڑے ہیں. اور حضرت عثمان جانتے تھے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, میرے آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ غلط نہیں ہو سکتا, مجھے ضرور شہید کیا جائے گا. اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے عثمان, اللہ تمہیں ایک خلعت پہنائے گا, تمہیں خلافت کی خلعت دے گا, لوگ تم سے چھیننا چاہیں گے لیکن تم مت دینا. جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. 12 سال تک آپ نے حکومت کی, 6 سال بڑے امن و سکون کے ساتھ میں گزرے, لیکن 6 سال کے بعد میں یہودی عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں نے ماحول خراب کرنا شروع کیا, اور دھیرے دھیرے ماحول پھر ایسا بگڑا کہ بغاوتوں کے آثار نظر آنے لگے. اور یہاں تک کہ ایک بہت بڑا معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ستایا. جب حج کا موسم آیا, سب حج کے لیے روانہ ہو گئے. ادھر مصر, بصرہ اور الگ الگ علاقوں سے بہت سارے بلوائی
मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़े। और मदीना में आने के बाद में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकान का उन्होंने घेराव कर लिया। जब हजरत मौला अली, हजरत साद, हजरत जुबैर इन सहाबा ने बलवाइयों के तेवर को देखा तो अपने शहजादों को हजरत उस्मान गनी की हिफाजत के लिए उनके मकान के ऊपर लगा दिया। बलवाइयों ने दाना पानी हजरत उस्मान का बंद कर दिया। 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी अपने मकान के अंदर बंद रहे और अपने मकान के अंदर महसूर रहे। एक दिन हजरत उस्मान गनी मकान की छत पे खड़े हो गए। कहा हजरत अली है? कहा नहीं है। क्या हजरत साद है? क्या नहीं है। फिर उसके बाद में हजरत उस्मान गनी ने कहा तुम्हें याद है जब मदीना में आए थे तो मस्जिद नबी की जगह कम पड़ रही थी, मैंने अपने माल से खरीद करके मस्जिद नबी की तोसी की थी। आज तुम मुझे उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने नहीं देते हो। तुम्हें नहीं याद है जब मदीना आए थे तो यहाँ पर पीने का मीठा पानी नहीं था, मैंने बीरे रूमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वफ़ किया था। आज तुम मुझे उसी कुएं का पानी नहीं पीने देते हो। हजरत उस्मान गनी उन्हें समझाने लगे, लेकिन बलवाई अपने उस बुरे इरादे से बाज आने के लिए आमादा नजर नहीं आते थे। बलवाइयों ने देखा हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और ये दिगर हस्तियां हिफाजत के लिए खड़ी हैं, हिफाजत के लिए मौजूद हैं, अब इधर से तो कुछ नहीं हो सकता। पिछले मकान पर जा करके वो हजरत उस्मान के मकान में कूद गए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने मकान के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे थे। आज अगर हालात खराब हो जाए ना, लोगों को अपनी जान की पड़ी होती है, उधर लोग आपको शहीद करना चाहते हैं, हजरत उस्मान गनी तब भी कुरान पढ़ रहे हैं। आपको पता चल गया मुझे शहीद कर दिया जाएगा, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तहबंद उतार करके जो है वो आपने पाजामा पहन लिया ताकि जब उसको शहीद किया जाए तो बेसतरी ना हो, और कुरान की तिलावत में लग गए। बलवाई अंदर कूदे और उन्हें अंदर कूद करके जब आपको शहीद करना चाह तो उस वक्त आपकी बीवी नाइला वहीं पर मौजूद थी, वो आगे आई, उसने हाथ आगे बढ़ाया, जालिम ने जब तलवार चलाई हजरत नाइला के उंगलियां कट करके गिर गई। और ऐसा नहीं है कि हजरत उस्मान को बचाने वाला कोई नहीं था, हजरत उस्मान के सैकड़ों गुलाम थे, वो पहले ही आपकी बारगाह में आके कह रहे थे कि आप हमें इजाजत दे दें, हम इन सारे बलवाइयों को कत्ल कर देंगे। हजरत उस्मान ने कहा नहीं, जो भी अपने हथियार उतार देगा उसको मैं आजाद करता हूं, जाओ मैंने तुम सबको आजाद कर दिया। सहाबा आए, आके कहने लगे उस्मान 3 रास्ते हैं, या तो आप मक्का चले जाएं, वहां पे ये बलवाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, या मुल्क शाम चले जाएं, हजरत अमीर माविया आपकी वहां पर हिफाजत फरमाएंगे, और या फिर हमको इजाजत दे दें, हम इन बलवाइयों को मार करके यहाँ से भगा देते हैं। हजरत उस्मान गनी का जवाब कितना प्यारा था, कब मक्का शरीफ नहीं जाऊंगा मैं, कहीं ये मेरी वजह से मक्का की बेहुरमती ना करें, और कहा मैं यहाँ पर भी तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। क्यों? ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मुकद्दस दरबार है, मैं नहीं चाहता कि दियारे रसूल की इस मुकद्दस सरजमीन पर खून गिरा करके इस मुकद्दस मकान की बेहुरमती की जाए। काफिर मुल्क शाम चले जाएं, हजरत अमीर माविया वहां पर आपकी हिफाजत करेंगे। हजरत उस्मान ने कहा मैं मदीने से दूर रह करके मरना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अगर तुमसे हो सके तो मदीने में मरो। ये कैसे हो सकता है? आशिक तो ये तमन्ना करता दिखा दे या इलाही मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन तेरी रहमत बरसती है। वो हजरत आला हजरत के वालिद के भाई बिरादर मोहतरम हजरत अल्लामा हसन रजा ने कहा था ना कि मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। हजरत उस्मान कैसे मदीना छोड़ सकते थे? कहा मदीने के बाहर रह करके मैं तो नहीं मरना चाहता, मैं तो मदीने के अंदर मरने को पसंद कर। हजरत उमर फारूक ने तो दुआ की थी अल्लाह मुझे मदीने में शहादत की मौत अता फरमा, ये मदीने में मरने की तमन्ना। इमाम मालिक से जब कहा गया था आप हज करने क्यों नहीं जाते, एक मरतबा हज कर लिया क्या काफी हो गया? कहा मैं हज करने इसलिए नहीं जाता हूं, अगर मैं हज के लिए चला गया और मदीने के बाहर मुझे मौत आ गई तो मुझे गवारा नहीं है। आप इस्तिंजा करने मदीने के बाहर जाया करते थे, जल्दी से वापस आ जाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापस आऊं उससे पहले पहले मेरी मौत आ जाए। मदीने को छोड़ना ये आशिक के बस की बात नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने कहा मैं मदीने में मरना चाहता हूं, और अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी की अकीदत रंग लाई, और जालिम जब आगे बढ़े आपको शहीद करने लगे, आप कुरान मुकद्दस खोल करके उसकी तिलावत के अंदर मसरूफ थे। अल्लाह अकबर, जालिम ने जब हजरत नाइला आपकी बीवी की उंगलियां काटी
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب بندے نے اس کو پھر بد دعا دی اور کہا اللہ تجھے اندھا کرے، تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے اور تجھے جہنم کے اندر ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا، آپ کے خون کے قطرے قرآن مقدس پر گرے، جو آیت کریمہ تھی وہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت عثمان غنی جب شہید ہو گئے، اوپر جو لوگ چھت پر موجود تھے ان کو پتا چلا، وہ سب آئے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو چکی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے جو بندہ جس حال میں مرتا ہے کل قیامت کے دن اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن حضرت عثمان غنی کا جب حشر ہوگا تو قرآن پڑھتے ہوئے ان کا حشر ہوگا۔ اور جو بندہ جہاں پہ مرتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ اس کی گواہی دے گی، کسی کی گواہی کوئی جگہ دے گی، کسی کی گواہی کوئی اور جگہ دے گی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن قرآن مقدس دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ابو قلابہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے اپنی شہادت کے وقت میں جس کو بد دعا دی تھی، میں نے اس کو دیکھا تھا ایک مقام پر، وہ کہہ رہا تھا کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں، میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ حضرت ابو قلابہ نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے لگے تو آپ نے مجھے بد دعا دی تھی، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میرے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، ساری ان کی دعائیں قبول ہو گئیں، اب ایک ہی دعا باقی رہ گئی ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے، اب میں یہی ڈرتا ہوں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ وہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام و رتبہ عطا فرمایا۔ یہاں پر ایک بات میں اور یہ بھی کہوں گا، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں حضرت مولا علی کا نام لے کر صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی بڑی بدتمیزیاں کی جاتی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے نازیبا کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ باتیں میں اسی بھائی فور صاحب سے کہنا چاہوں گا، آج باضابطہ طور پر سوشل میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ ان پر حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کے خلاف بکواس کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں مجھ کو سنائی گئی تو میں سوچ میں ڈوب گیا کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں، جنہیں دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، جب ان روایتوں کو پڑھیں گے تو وہ تو صحابہ سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ یوٹیوب وغیرہ پہ جو اس طرح کی روایتیں آپ کو جو سنائی جاتی ہیں یہ سراسر جھوٹی روایتیں ہیں۔ آپ کہو گے جھوٹ بولتے ہیں، تو میں پورے دعوے کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ شیعہ رافضی بدبخت کتے یہ کہتے ہیں معاذ اللہ امام جعفر صادق کہتے ہیں جھوٹ بولنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، یعنی اہل بیت کا نام لے کر کے کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے جھوٹ بولنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو جو قوم جھوٹ بولنے کو عبادت سمجھتی ہو وہ کتنا جھوٹ بولتی ہوگی۔ میں نے کچھ روایتیں ان کی مجھ کو سنائی گئی، وہ ایسی ایسی روایتیں بیان کرتی ہیں اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں تو فوراً گمراہ ہو جائے گا وہ۔ تو ایک بات یاد رکھیں، کبھی ان کے دام تزویر میں نہ آئے۔ کوفہ کی سرزمین پر ایک رافضی تھا، وہ حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ یہودی کہا کرتا تھا۔ حضرت امام اعظم ایک دن اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ میں نے سنا تمہاری جو ہے وہ بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ کہا ہاں میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے۔ کہا رشتہ چاہیے؟ کہا کیسا رشتہ ہے؟ حضرت امام اعظم نے کہا قرآن کا حافظ ہے، رات بھر عبادت کرنے والا ہے اور بڑا مالدار ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا نیکوکار و پرہیزگار ہے اور بہت بڑا عالم ہے، بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی، کیا یہ رشتہ قبول کریں گے؟ اس رافضی نے کہا ہاں اگر اتنا پیارا رشتہ آپ لائیں میں ضرور قبول کروں گا۔ تو امام اعظم نے کہا یہ ساری باتیں لیکن ایک کمی ہے۔ اس نے کہا کیا کمی ہے؟ امام اعظم نے کہا وہ آدمی جو ہے وہ یہودی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اتنے بڑے امام ہو کر کے آپ یہودی کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری بیٹی کا رشتہ اگر تجھے مل رہا ہو، عالم ہو، حافظ ہو، اچھا قاری ہو، رات بھر عبادت کرنے والا ہو، بہت بڑا مالدار ہو، بڑا خوبصورت ہو، بڑا پرہیزگار ہو، لیکن یہودی ہو تو اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں جن کے نکاح میں دے دی ان کو تو یہودی کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے جب سنا تو اس کے تو ہوش اڑ کر کے رہ گئے۔ ایک یہودی سے جب عام آدمی جب بندہ نکاح نہیں کر سکتا تو اللہ کے رسول کیا یہودی کے نکاح میں دو بیٹیوں کو دیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں بھی عطا فرمائی اور ان کا مقام اور رتبہ بھی بڑا بلند فرمایا۔ تو اس طرح کی جو بدتمیزی کرتے ہیں معاذ اللہ، معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کر لیا اور باغ فدق جو تھا
تھا اس پر قبضہ کر لیا، یہ غاصب لوگ ہیں۔ ہمارے سنی لوگ جو کچھ نہیں جانتے ہیں باغ فدق کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ، جھوٹی روایتوں کو سن کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو سننے سے پرہیز کرو اور ان مقدس ہستیوں سے پیار کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر ذرہ برابر بھی ان صحابہ کے بارے میں دل کے اندر کچھ پیدا ہو گیا، میں بتاؤں ایک بار ایک شخص کا انتقال ہوا، جنازہ لایا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو شخص لایا گیا جس کا یہ جنازہ ہے یہ عثمان سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو عثمان سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، میں ایسے بندے کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔ جو حضرت عثمان غنی سے دشمنی رکھے، میرے آقا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھائیں، اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیں، اور آج جو حضرت عثمان غنی سے نفرت کرتے ان رافضی بدبخت کتوں کی تقریریں آج ہمارے نوجوان سنتے ہوئے نظر آتے، یہ کتنی بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ اور اصل میں کیا ہمارے نوجوانوں کو پورے حالات کی اطلاع نہیں ہے۔ آج شیعہ لابی، رافضی لابی یہ اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے کہ اگر میں ان ساری حقیقتوں کو بتاؤں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ بڑے بڑے علماء جو کہلاتے تھے وہ رافضیوں کے چنگل کے اندر گرفتار ہو گئے، یعنی جو رافضی شیعہ کتوں سے مناظرہ کر کے ان کو ذلیل کرتے تھے آج معاذ اللہ وہ بھی رافضیوں کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اور کیوں؟ بس مال کا لالچ۔ لہذا ان لوگوں کے دام فریب کے اندر آپ گرفتار نہ ہو، اپنے ایمان کو بچائیں، صحابہ سے پیار کریں۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، حضرت عثمان کو میرے آقا نے ایک بار نہیں درجنوں مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔